باقی اب یہ پوچھتا ہے کون سا نقطہ نظر درست ہے، وہ بیٹا میں نے تجھے بتا دیا، کوئی اہل بیت کی لڑائی نہیں تھی۔ ہاں یہ بات کہ جو بنو امیہ ہیں ان کے ساتھ بالکل جنگیں بھی ہوئی ہیں اور ان میں حق اہل بیت کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت حسن کے ساتھ تھا، امام حسین کے ساتھ تھا، ادھر حق بالکل ان کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نہیں۔ ایک دوست پوچھتے ہیں یہ جو اسلام میں تصوف ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اصل تصوف رہبانیت کا فروغ ہے یا اسلام؟ جس تصوف کی عکاسی اسلام کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ بڑے بڑے اکابر آج تک اس ڈور کو سلجھا نہیں پائے جس سے نوجوان طبقہ مکمل رہنمائی حاصل کر لے۔ آخر معدل مزاج کیوں نہ دکھائی جائے؟ ایک طرف صوفیت کا رد کیا گیا ہے، دوسری طرف شروحات لکھی گئی ہیں، سکر وجد، یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ اسلام سے کیا میل جول ہے؟ قدر برائے مہربانی مفصل جواب دیں۔ مثال تصوف کا نقصان اس قدر ہوا کہ آج بہت بڑا طبقہ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ چھوڑے جی کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ دل کہیں اور ہوتا ہے اور آپ کا نماز کہیں اور میرے آفس میں ایک میرا کلیگ ہے، مولا علی کے مزار پر حاضری کے لیے 1 مہینے کے لیے گیا، جب وہاں پہنچا نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہتا بادشاہ کے دربار میں سر جھکا دیا، ہمیں کیا پتہ نماز کیا، ٹکریں مارتے رہتے ہو ہم ہر وقت نماز میں۔ کیا یہ تصوف ہے یا اللہ کی مجلس سے پھٹکار؟ لعنت اللہ علیہ جس نے یہ اس کو تصوف بنایا۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ علی مرتضیٰ تو وہ آدمی ہے کہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے چند بندے آ گئے، حضرت علی اوپر اپنے بالا خانے میں تھے، ادھر بیٹھے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ نحن شیعہ، تیرے شیعہ تجھ سے ملنے آئے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا تم میرے شیعہ نہیں ہو سکتے، اتنے موٹے شیعہ ہیں، کھا کھا کے اتنے موٹے۔ میرا شیعہ وہ ہے جس کے ماتھے پر محراب پڑے ہوئے ہوں، نمازیں پڑھ پڑھ کے نہ، اور اس کا پیٹ روزے رکھ رکھ کے کمر کے ساتھ لگ گیا ہو، وہ میرا شیعہ ہے۔ اتنے متقی لوگوں کے بارے میں آپ نے، ٹھیک ہے نا، اور آخری وقت میں بھی امیر المومنین نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور تم اگر امیر المومنین کے زیادہ ملنگ ہو، جبکہ حضرت حسن حسین تو زیادہ پیارے تھے امام دونوں کو، تو حسین نے بھی نماز کے لیے جان دے دی، حسن نے بھی نماز ساری زندگی پڑھی۔ زینب بی بی کا تو بتاتے ہیں کہ کوفہ سے شام کربلا سے لے کر کوفہ تک، حالانکہ ان کو اونٹوں پہ لے جایا گیا، ان کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، اور تہجد کی نماز بھی اس بی بی نے نہیں چھوڑی ہیں۔ اور چاہیے تو تھا کہ بیٹے بیٹیاں نماز نہ پڑھتے، اپنے ابے کے ملنگ ہوتے، وہ ان کے پیار کرتے تھے، ان سے زیادہ پیار کون حضرت علی سے کر سکتا ہے؟ حضرت علی زیادہ پیار سے پیار ان کی اولاد نہیں کیا ہے نا، تو اولاد کو چاہیے تھی نماز چھوڑنی، تجھے چاہیے تھی پیچھے چھوڑنی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کیسے الٹے سیدھے ہیں۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت رسول میں یہ ہے کہ جس شخص نے نماز کو ہلکا جانا نا، ایک ہے نہ پڑھنا، ہلکا خفیف جانا بھی، اچھا پڑھ لیتے یہ بھی کاموں کی طرح، وہ بھی ہماری شفاعت سے محروم ہو جائے گا، قیامت کی ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ جتنے پھرتے ہیں نا ملنگ، ان کو جا کر بتا دیں پی جا بھنگ تے بن جا ملنگ، تیری کوئی امیر المومنین نے تیری شفاعت نہیں کرنی۔ باقی رہ گیا یہ کہ یہ بچے نے پوچھا تصوف، میرے بھائی آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے کام خراب۔ سید مودودی نے 1932 میں کتاب لکھی دینیات۔ میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں بھی مرنے سے پہلے ایسی کوئی چھوٹی سی کتاب نہ آسان سی لوگوں کو بتا جاؤں، اتنی یہ پیاری ہے کہ اس کو 100 دفعہ بھی پڑھے کم ہے، 200 دفعہ بھی پڑھے کم ہے، تو 1,00,000 دفعہ بھی پڑھے کم ہے۔ دین کا مفہوم جتنا مشکل تھا اتنا آسان کر کے سید مودودی نے ایسے پتلا کر کے نا، جیسے بچے کو سیریلیک نہیں کھلاتے، ایسے سمجھا دیا۔ جس بندے نے یہ اور خطبات نہیں پڑھی، سمجھ لیں اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور وہ کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتا، سیدھی بات۔ میں نے بھی جس زمانے میں تصوف کے بارے میں میرے خیالات بھی بچپن میں ٹھیک نہیں تھے، میں کہ کس کو تصوف، میں تو مولانا کا یہ میں نے تمہیں پڑھنا ہے، چھوٹا سا اقتباس آپ کو پڑھتا، پورا انہوں نے 2 صفحے کا چیپٹر لکھا ہے۔ فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے، وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جیسا اور جس طرح حکم دیا گیا تھا اس کو تم بجا لائے یا نہیں۔ اگر بجا لائے ہو تو فقہ کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا۔ فقہ کہتی ظاہری طور پر نماز ٹھیک ہے، دل کے حال سے فقہ بحث نہیں کرتی۔ تو دل کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔ کیسا مولانا مودودی نے اس کا نام رکھا؟ تو نیچے اس کی شرح میں لکھتے ہیں قرآن اس چیز کا نام تزکیہ اور حکمت کہتا ہے، حدیث میں سے احسان کا نام دیا گیا، اور بعد کے لوگوں میں یہی چیز تصوف کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مثلا تم نماز پڑھتے ہو، اس عبادت میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم نے وضو ٹھیک کیا ہے، قبلہ رو کھڑے ہوئے ہو، نماز کے تمام ارکان ادا کیے ہیں، جو چیز نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھ لی ہیں،
اور جس وقت میں جتنی رکعتیں مقرر کی گئیں ٹھیک اسی وقت ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب یہ سب تم نے کر دیا تو فقہ کی روح سے تمہاری نماز ہو گئی، لیکن تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا، تم خدا کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں، تمہارا دل دنیا کے خیالات سے پاک ہوا یا نہیں، تمہارے اندر نماز سے خدا کا خوف اور اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین اور صرف اسی کی خوشنودی چاہنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا یا نہیں، اس نماز نے تمہاری روح کو کس قدر پاک کیا، تمہارے اخلاق کو کہاں تک درست کیا، تم کو کس حد تک سچا اور پکا عملی مسلمان بنا دیا۔ یہ تمام باتیں جو نماز کے اصل مقصد سے تعلق رکھتی ہیں جس قدر کمال کے ساتھ ہوں گی تصوف کی نظر میں تمہاری نماز اتنی ہی کامل ہو جائے گی، اور ان میں جتنا نقص رہے گا اسی لحاظ سے وہ تمہاری نماز کو ناقص قرار دے گا۔ اس طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جو حکم جس صورت میں دیا گیا تھا اسی صورت میں تم اسے بجا لائے ہو یا نہیں، اور تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے اندر خلوص اور نیک نیتی اور سچی اطاعت کس قدر تھی۔ اس فرق کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ جب کوئی شخص تم سے ملتا ہے تو تم اس پر دو حیثیتوں سے نظر ڈالتے ہو۔ ایک حیثیت تو یہ ہوتی کہ وہ صحیح اور تندرست ہے یا نہیں، اندھا لنگڑا لولا تو نہیں ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا میلا کچیلا ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہوتی کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی عادات و خصائل کا کیا حال ہے، اس کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ کیسی ہے، وہ عالم ہے یا جاہل، نیک ہے یا بد۔ ان میں پہلی نظر کو گویا فقہ کی ہے اور دوسری نظر گویا تصوف کی ہے۔ سنتے جاؤ، مولانا کا قلم جوانی کا قلم ہے، یہ 27-28 سال کے نوجوان کا قلم ہے، ہاں جی۔ دوستی کے لیے جب تم کسی شخص کو پسند کرنا چاہو گے تو اس کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کو دیکھو گے۔ اب ذرا دیکھیں مولانا کیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری خواہش یہ ہوگی اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو۔ اسی طرح اسلام میں بھی پسندیدہ زندگی وہی ہے جس میں شریعت کے احکام کی پابندی ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ جس شخص کی ظاہری اطاعت درست ہے مگر باطن میں اطاعت کی روح نہیں ہے، اس کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خوبصورت تو ہو مگر مردہ ہو۔ اور جس شخص کے اعمال میں تمام باطنی خوبیاں موجود ہوں مگر ظاہری اطاعت درست نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت شریف اور نیک ہو مگر بدصورت اور اپاہج ہو۔ کیسی بات ہے مولانا کا، مثالیں دیکھیں۔ اس مثال سے تم کو فقہ اور تصوف کا باہمی تعلق بھی معلوم ہو گیا ہوگا، مگر افسوس کے بعد کے زمانوں میں علم اور اخلاق کے زوال سے جہاں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، تصوف کے پاک چشمے کو بھی گندا کر دیا گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کے غیر اسلامی فلسفے گمراہ قوموں سے سیکھے اور ان کو تصوف کے نام سے اسلام میں داخل کر دیا۔ عجیب عجیب قسم کے عقیدوں اور طریقوں پر تصوف کا نام چسپاں کیا جن کی کوئی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ پھر اس قسم کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے بھی آزاد کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ کوچہ ہی دوسرا ہے، صوفی کو قانون اور قاعدے کی پابندی سے کیا سروکار۔ اس قسم کی باتیں اکثر جاہل صوفیوں سے سننے میں آتی ہیں، مگر دراصل یہ بالکل غلط ہیں۔ اسلام میں کسی ایسے تصوف کی گنجائش نہیں جو شریعت کے احکام سے بے تعلق ہو۔ کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ وہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔ کوئی صوفی ان قوانین کے خلاف عمل کرنے کا حق نہیں رکھتا جو معاشرت اور معیشت اور اخلاق اور معاملات اور حقوق و فرائض، حدود حلال و حرام کے متعلق خدا اور اس کے رسول نے جو بتائے ہیں ان سے الگ ہو جائے۔ کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ کی صحیح پیروی نہ کرتا ہو اور آپ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کا پابند نہ ہو، مسلمان صوفی کہلائے جانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تصوف تو در حقیقت خدا اور رسول کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اس کے رسول کی پیروی سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ پس اسلامی تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے کا نام ہی تصوف